جی وہ میرا کزن تھا سلمان، اور دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ وہ زندہ تھا. ٹھیک ہے، وہ گاڑی سے خود باہر نکلا ہے، وہ جا کے پتھر پہ بیٹھا ہے اور پتھر پہ بیٹھ جی اس نے پکارا ہوگا. ٹھیک ہے، مدد کے لیے انتظار کیا ہوگا، لیکن وہ گاڑی ایسی جگہ پہ تھی کہ پہلے تو کسی کی جی 500 فٹ تھی. 500 فٹ جی 500 فٹ نیچے تھی، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں. اور دوسرا ساتھ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ انڈس ریور ہے ساتھ، تو اس کے پانی کا شور بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی چیز پکار کہیں تک پہنچی بھی نہیں ہوگی. ان میں سے جو میرڈ تھا وہ کون تھا؟ وہ واصف شہزاد تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں. ان کی والدہ کی، دونوں کے والدین کی، ان کی والدہ کی، سلمان کی والدہ کی، عمر احسان کی، اور اس کے علاوہ واصف کی، وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ان کا کیا عالم تھا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالرؤف بھائی، بہت بڑا ایک تو کوسچن مارک ہے کہ اتنی بڑی گاڑی جو ہے گئی اور اس کے آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے اور کوئی کیمرہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ گاڑی گری کیسے ہے، اور کتنے دن گاڑی کا سراغ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ثانیہ، آپ بہت بڑا، اللہ تعالیٰ آپ کے جو کزن ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ کو صبر دے اللہ، صبر تو کسی وقت جا کے آئے. بالکل 4 نوجوان اشاش بشاش گھر سے گئے. اللہ بتاؤ. یہ 16 مئی کا واقعہ ہے، اور 9:30 پہ انہوں نے مجھے ایک اپنی ویڈیو بھیجی تھی جہاں پہ وہ ہوٹل میں، جس ہوٹل میں اسٹے کر رہے تھے وہاں پہ، کہ اب ہمارا اگلا جو سفر ہے وہ اسکردو کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. آخری ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ آخری ویڈیو میں صرف انہوں نے ویڈیو بھیجی تھی، اس میں کیپشن انہوں نے لکھا تھا کہ صرف لیٹس گو. ٹھیک ہے. لیٹس گو ٹو اسکردو. اس کے بعد جو ہے کوئی رابطہ نہیں ہوا چاروں سے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی دن کا واقعہ ہے. آگے انہوں نے ایک چیک پوسٹ ہے، سسی چیک پوسٹ، اس کو وہ 10:23 پہ انہوں نے کراس کیا اسکردو جانے کے لیے. جی. وہ بھی ہمیں ان کی ڈیڈ باڈیز ملنے سے 1 دن پہلے پتہ چلا کہ انہوں نے چیک پوسٹ جو ہے وہ کراس کی ہے. سی سی ٹی وی میں جو CCTV میں گاڑی کی فوٹیج آئی، ان کی جو لوکیشن تھی، جو لاسٹ ان کے ہم نے CDR جو نکلوائیں، وہ کسی اور ایک پوائنٹ ہے جگلوٹ، وہاں کی تھی، جو اسی ایریا میں ان کے ٹاور نے سگنل لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ جو لاسٹ لوکیشن ہے وہ بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس لوکیشن کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا. اور پھر وہ جو لاسٹ CCTV ہم نے 3-4 دن بعد ہمیں ملی، اس کے بعد پھر ریسکیو سرچ انہوں نے سٹارٹ کیا وہاں پہ آگے اسی اسکردو والے ٹریک میں. تو وہاں کسی ریسکیو والوں کو، وہ جو پیدل ان کا سرچ اینڈ ریسکیو مشن تھا، تو اس میں ان کو تھوڑے سا سراغ ملا روڈ کے اوپر گاڑی کے جو مڈ میٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی پیس گرا ہوا تھا. وہاں سے ان کو پھر جو ہے نا وہ پتہ چلا، اور انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا تو ان کو گاڑی مل گئی. گاڑی ملی، یعنی کہ کتنے دن گاڑی کا سراغ ہی نہیں ملا. جی جی. یہ جو نیکسٹ چیک پوسٹ تھی اس کے بعد جانے میں کتنا وقت تھی؟ یعنی کہ 20 سے 25 منٹ بتا رہے ہیں. ہاں جی، اس میں اتنا ہی ٹائم تھا، میکسیمم گھنٹہ لگ سکتا تھا. لیکن ہمارا ایک دوست جب سے یہ لاپتہ ہوئے، وہ یہاں سے اسکردو بیر گیا، اور اسکردو سے اس نے اپنی گاڑی وہاں سے رینٹ پہ لی اور واپس اسی ٹریک سے گلگیت آیا. اس نے ہر چیک پوسٹ سے پوچھا، ہر چیک پوسٹ پہ پتہ کیا، اور اس چیک پوسٹ پہ بھی وہ گزر کے گیا، اور انہوں نے کیمرے چیک کیے. لیکن اس دن ان کی غلطی کہہ لیں، اس میں گاڑی ان کو نہیں ملی. اس ویڈیو میں پہلے ایک بار چیک ہو چکا تھا. اچھا جی، پہلے ایک بار چیک ہو چکا تھا وہاں سے. لیکن یہ دوبارہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ دوبارہ انہوں نے چیک کیا، تو پھر ان کو دوبارہ گاڑی مل گئی. ٹھیک ہے. پھر اس سے اگلے دن پھر یہاں سے ان کی. عبدالرؤف سر، آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کے بارے میں کہ ہمارا پاکستان بڑا خوبصورت ہے، لوگ ٹورسٹ آتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو
اگر اسی طرح سے حادثات ہوتے رہیں گے جی تو جی پھر کون آئے گا؟ یعنی کہ سڑک کے دونوں کنارے بیریئر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو بس یہی کہوں گا کہ روڈز کو سیف بنایا جائے. اتنے ٹورسٹ ہر سال وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. روڈ کے ساتھ ساتھ بیریئرز ہونے چاہیے. پھر چیک پوسٹ جتنی بھی ہیں وہاں پہ انٹری کا جو ہے وہ پراپر انتظام ہونا چاہیے. ایک گاڑی نے اگر 10 بجے ایک چیک پوسٹ کراس کی ہے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹیکنالوجی ایسا سافٹ ویئر ہونا چاہیے کہ وہ اس گاڑی کو ٹریک رکھیں کہ اگلی چیک پوسٹ اس نے اتنی دیر بعد کراس کرنی تھی. اگر گاڑی نے کسی وجہ سے نہیں کی تو وہ کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ پراپر گاڑی کی بھی انٹری ہونی چاہیے، ٹورسٹ کی بھی انٹری ہونی چاہیے اس میں. جو گاڑی سے باہر کسی طریقے سے نکل گئے تھے یا گرے ہیں، جی جی سلمان ان کا نام تھا. جی، وہ میرا کزن تھا سلمان. اچھا. اور دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ وہ زندہ تھا. ٹھیک ہے، وہ گاڑی سے خود باہر نکلا ہے. وہ جا کے پتھر پہ بیٹھا ہے اور پتھر پہ بیٹھ کے شاید پکارا ہو. جی اس نے پکارا ہوگا. ٹھیک ہے، مدد کے لیے انتظار کیا ہوگا. لیکن وہ گاڑی ایسی جگہ پہ تھی کہ پہلے تو کسی کی جی 500 فٹ اچھا، تھی. 500 فٹ جی نیچے گری. 500 فٹ نیچے تھی اور کسی نے دیکھا بھی نہیں. اور دوسرا ساتھ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ انڈس ریور ہے ساتھ، جی. تو اس کے پانی کا شور بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی چیز پکار کہیں تک پہنچی بھی نہیں ہوگی. اور تیسری بات ہے وہاں پہ سگنلز بھی نہیں تھے. بالکل. جہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن اوپر چل رہا تھا وہاں پہ بھی لوگوں کے پاس سگنل نہیں تھے. لاسٹ ویڈیو آپ کے پاس ہے جس میں چاروں دوست کٹھے نظر آ رہے نہیں، ہیں. اس میں چاروں دوست تو نظر نہیں آ رہے لیکن اس کی اپنی سنیپ نظر آ رہی ہے. وہ اس نے ہوٹل کی اور سلمان کی. جی 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 اچھا، سلمان اور واصف اور دوسرے عمر یہ تینوں آپس میں ریلیٹیو بھی ہیں. عمر اور سلمان آپس میں کزنز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو واصف ہے وہ ان کی خالہ کی بیٹی کا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. یعنی کہ دماد ہوا نا. جی ان کا. ہاں جی سر، گھر میں جب آئے جنازے، 3 کٹھے جنازے یہاں سے اٹھے اس گاؤں سے، جی جی کیا عالم تھا والدہ؟ جی جی یہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی ان کی والدہ کی، دونوں کے والدین کی، ان کی والدہ کی، سلمان کی والدہ کی، عمر احسان کی اور اس کے علاوہ واصف کی، وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ان کا کیا عالم تھا. اور بلکہ پورا گاؤں اور پورا علاقہ اس بات پہ کافی زیادہ غمگین تھا. ہر بندہ رو رہا تھا. جی جی بالکل. ان میں سے جو میرڈ تھا وہ کون تھا؟ وہ واصف شہزاد تھا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اچھا. ہاں جی. اور اٹلی سے کون آئے تھے؟ اٹلی سے سلمان آیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ 3-4 مہینے پہلے اٹلی سے آیا تھا اور یہاں پہ اپنی جو ہے جب پلان بنا تو آپ کو نہیں انہوں نے کہا کہ جانا آپ نے سیر کے لیے؟ نہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا لیکن میرا تو ان کے ساتھ پلان نہیں بنا. لیکن انہوں نے مجھے بتا کے گئے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ گلگت جا رہے ہیں. کوئی پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ کے لیے؟ بس یہی پیغام ہے جی، ایسی ایریاز میں ٹورسٹ کا خاص خیال رکھیں، روڈ کی سیفٹی کو بہتر کریں اور اس کے علاوہ پراپر انٹری کا انتظام کریں جتنے بھی سیاح جا رہے ہیں ان کی سیفٹی کا. اور تیسرا ہے کہ وہاں پہ ان ایریاز میں سگنلز کی کو بہتر کریں، جو موبائل سگنلز ہیں. جی ناظرین، آپ نے جانا ان کے بھائی اور کزن میرے ساتھ موجود تھے. بہت بڑا ایک سوالیہ نشان یہ چاروں دوست چھوڑ گئے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ گر جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے اور اس کا کتنے دن تک سراغ بھی نہیں ملتا. ایک گاڑی تھی، چھوٹی سی کوئی چیز نہیں تھی. اور دیکھیں کہ نیگلیجنسی یہ ہے کہ وہاں پہ نہ تو سگنل کا کوئی پراپر انتظام ہے، نہ ہی سڑکوں کے دونوں طرف کوئی بیریئر ہے. اور جہاں سے ان کی گاڑی مڑ رہی تھی وہاں پہ ایک موڑ تھا اور اوپر یعنی کہ اوپر کی طرف چڑھائی تھی. کس طریقے سے گاڑی گری اور کس طریقے سے سلمان بھائی جو ہے وہاں سے باہر نکلے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے پکارا ہوگا. اور ساتھ ہی جو ریور ہے اس کی بھی شور پانی کا، تو یہ راز رہ گئے. چاروں دوست خال کے حقیقی سے جا ملے، لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی چھوڑ گئے اور گورنمنٹ کے لیے میسج بھی بہت بڑا چھوڑ کے گئے کہ اگر ٹورسٹ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آ کے وہ وزٹ کریں یا سیر و تفریح کے لیے جائیں تو پھر ہمیں اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں ان کو روک تھام کے لیے حکمت عملی جو ہے اپنانی پڑے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.